نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان دنوں پاکستانی سیاست کا محور بن چکے ہیں۔ پاکستانی سیاست کا اس وقت وہ ایک روشن باب ہے، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے سارے سیاستدان، سارے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ مولانا سے ملاقات کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ گزشتہ 2-3 مہینے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کا وہ کون سا سیاستدان ہے جس نے مولانا سے ملاقات نہ کی ہو۔ آج ہر سیاستدان کا سب سے بڑی ہر سیاستدان کی خواہش یہ ہے کہ ہماری تصویر مولانا کے ساتھ آ جائے، ہمیں مولانا سے ملاقات کا وقت مل جائے۔ چنانچہ پچھلے دنوں میں جن سیاستدانوں نے مولانا سے ملاقات کی ہے، آپ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی ہو، محمود خان اچکزئی ہو، اسی طرح منظور پشتین ہو، نون لیگ کی لیڈرشپ ہو، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب ہوں، اسی طرح پیپل پارٹی کے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب، تو تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ مولانا سے ملنے کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اور مجلس وحدت المسلمین کے راجہ ناصر عباس اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا، جو مولانا کے کٹر مخالفوں میں شمار ہوتے تھے، وہ بھی آج آپ کو مولانا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک اور جماعت پی ٹی آئی، جو مولانا کو بے روزگار سیاستدان کا طعنہ دیتے تھے اور مولانا کو 12واں کھلاڑی کہتے تھے، آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمیں مولانا سے ملاقات کا ٹائم مل جائے اور مولانا سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ بلکہ پی ٹی آئی والوں کا آج کل اچھا وقت وہی گزرتا ہے جو مولانا کے گھر گزرے، ورنہ باہر تو ان بیچاروں کو چین نہیں آتا۔ اور عجیب تماشا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل پارٹی کا وفد مولانا صاحب سے ملاقات کر رہا تھا، پی ٹی آئی کا وفد انتظار میں تھا، اور جب پی ٹی آئی کو ملاقات کا ٹائم ملا تو نون لیگ کا وفد اس بات کے انتظار میں تھا کہ پی ٹی آئی کا وفد مولانا کی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو ہم مولانا سے ملاقات کے لیے جائیں۔ اور ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا وفد جب مولانا کے پاس بیٹھا تھا تو جناب بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے یہ گزارش کی مولانا سے کہ میری پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات کروائی جائے۔ اور وہ پی ٹی آئی جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو چور کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو توہین سمجھتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مولانا کی وجہ سے پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا وفد ایک چھت کے نیچے بیٹھ گیا، اور بلاول بھٹو کی مولانا نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملاقات کروا دی۔ اور مولانا کا یہ کوئی پہلا کارنامہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2013 کے اندر پیپل پارٹی کی دور حکومت میں جب نون لیگ اور کاف لیگ کی شدید آپس میں چپ کلش تھی اور یہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس وقت مولانا نے نواز شریف، شہباز شریف، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے بٹھایا تھا۔ تو مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آج بھی تمام سیاستدانوں کا محور، تمام سیاستدانوں کا مرکز اور پاکستان کی پوری سیاست مولانا کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مولانا کی اہمیت اور سیاست کے درمیان ہمیں مولانا کی جرأت اور بہادری بھی نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 3 دنوں میں مولانا صاحب نے 3 پریس کانفرنسیں کی، ایک کراچی کے اندر بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کے بعد کی، دوسری جاتی عمرہ میں پاکستان کے تمام ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان ملاقات کے بعد کی، اور تیسری پریس کانفرنس وہ اپنے رہائش گاہ پہ اسلام آباد میں کی، اور وہ بڑی دھماکے دار کانفرنس تھی، اور مولانا صاحب نے وہاں پر دھمکی دی کہ ہمارے خلوص کو، ہماری نیک نیتی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو اغوا کیا جا رہا ہے، اگر صبح تک یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم سخت فیصلے کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے اس مولوی کی دھمکی کے نتیجے میں ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب مولانا کے قدموں میں پہنچ چکے تھے۔ اور مولانا نے یہ دھمکی کوئی پہلی دفعہ نہیں دی، بلکہ عمران خان کے خلاف
तहरीक अदम एतमाद के दिनों में जब मौलाना के कारकुनों को और MNAs को पार्लियामेंट लाजिश से गिरफ्तार किया गया, तो यही मौलाना था जो अपनी रिहाइश गाह से बिखरे हुए शेर की तरह निकला और भागता हुआ पार्लियामेंट हाउस पहुंचा और उनको बताया कि मेरे कारकुनों को रिहा न किया गया तो सुबह तक हम पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। तो दुनिया ने देखा कि सूरज तुलू होने से पहले मौलाना के कारकुन और मौलाना के MNAs मौलाना की रिहाइश गाह पे जो है पहुँच चुके थे। तो मौलाना की जुर्रत, मौलाना की बहादुरी, मौलाना की सियासत और मौलाना फजल रहमान साहब का बेदाग माजी और शानदार किरदार ये आज दुनिया के सामने आ गया है और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। और सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि आज से तकरीबन 25-26 साल पहले 1998 के अंदर सैयद अब्दुल मजीद शाह नदीम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मशहूर जुमला फरमाया था कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के जब भी कोई बड़े फैसले होंगे तो वो जाती उम्रा में नहीं होंगे, वो मंसूरा में नहीं होंगे, वो गढ़ी खुदा बख्श में नहीं होंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अगर बड़े फैसले होंगे तो वो अब्दुल खैल की झोंपड़ियों में होंगे। और सैयद साहब का ये जुमला आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि पाकिस्तान के बड़े फैसले अगर कहीं पर होते हुए नज़र आ रहे हैं तो हमें अब्दुल खैल के बासी मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज मौलाना के इस उजले किरदार की वजह से, इस अहमियत की वजह से, इस शान और इज़्ज़त की वजह से हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी कब्रों के अंदर खुश हो रहे होंगे कि हमारा जानशीन, हमारा सानी एक उजले किरदार का मालिक है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसने नई जहतें मुतारिफ़ करवाई हैं। खुदा करे मौलाना का साया इस मुल्क पे तादेर सलामत रहे, तादेर अल्लाह तबारक व तआला मौलाना को ज़िंदा रखे और उनकी सलाहियत से हमारा मुल्क मुस्तफ़ीद होता रहे।